الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب آنکھیں تمہاری پھر گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور سخت طریقے سے مومنوں کو ہلایا گیا. اور جب منافقین جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ بات کہہ رہے تھے اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس وہ ایک دھوکہ ہی تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. آیت نمبر 9 تھا 12 سورہ الاحزاب. سامعین محترم،
میں نے آپ سے 2 جمعۃ المبارک یہ گزارش کر کے قربانی کا موضوع اختیار کیا تھا کہ ایام کی مناسبت سے آپ سے گفتگو کی جائے، لیکن حالات کے توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تھا کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو موجودہ حالات ہمیں درپیش ہیں اس میں قوم کی رہنمائی کی جائے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو عرصہ نبوت کا گزارا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ طیبہ کے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ہر دن ابتلا کا دن، ہر دن پریشانی کا دن، ہر دن کسی نہ کسی بڑی مصیبت کا دن، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی خبریں مل رہی تھی، کچھ ان میں اچھی بھی تھی اور کچھ ان میں اچھی نہیں تھی۔ 23 سالہ دور کے اندر 27 جنگیں آپ نے لڑی، 48 کے قریب سرایا آپ نے بھیجے۔ اس کو اگر آپ 23 سال میں تقسیم کر کے دیکھیں تو 13 سال تو مکہ کے نکال دیں، 10 سال میں یہ سارے غزوات ملا لیں تو 1 سال میں کئی غزوات بنتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ 1 سال میں آپ نے 10 غزوات اور 10 جگہیں آپ نے لڑی ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو بہت واضح ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی تاریخ کو، سیرت کی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ چیز واضح طور پہ نظر آئے گی۔ یہ نظر آئے گا کہ آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، حالات کے مطابق ان کو تیار کیا، ان کی اخلاقی تربیت کی، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑا، کتاب و سنت پر ان کو مضبوط کیا، باہمی آپس میں محبتیں ان کی قائم رکھی اور ہر طرف سے اللہ کی نصرت اور مدد کے وعدے کیے، اور پھر جس طرف آپ کا رخ بنتا تھا اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا مسلمان ساری جنگیں جیتے؟ نبی تو موجود تھے، اور نبی جب موجود ہوتا ہے اس وقت اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ کی اور پیغمبر کی، اور پھر پیغمبر کے ذریعے اللہ کے بندوں سے ڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں۔ اللہ سلام بھیج رہا ہوتا ہے، کسی کے متعلق بشارت آ رہی ہوتی ہے، کسی کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ڈائریکٹ رابطہ ہونے کے باوجود پھر بھی کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں مسلمان فتح یاب ہو گئے، غزوہ احد میں مسلمانوں کو خوفناک شکست۔ اچھا، یہاں تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ تعداد تھوڑی تھی، غزوہ احد میں تعداد مسلمانوں کی تھوڑی تھی، اس وجہ سے شکست ہو گئی۔ تو آپ تو تاریخ کے طالب علم ہیں، مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، غزوہ حنین میں جتنی مسلمانوں کی تعداد تھی اتنی تعداد تو کبھی ہوئی نہیں۔ 23 سالوں میں اتنے مضبوط مسلمان کبھی نہیں تھے جب غزوہ حنین ہو رہا تھا۔
مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا، مد مقابل تو چھوٹی سی قبیلے تھے. کیا ہوا مسلمانوں کو؟ مسلمان شکست کھا گئے، سخت قسم کی شکست کھا گئے، پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے میدان جہاد کے. یہاں کیا ہوا؟ نبی موجود ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، بڑا دشمن مر چکا ہے، چھوٹے سے دشمن سے مقابلہ ہے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں کی تعداد حنین میں کتنی تھی؟ 12,000. اور ہر طرح سے لیس کے اسلحے سے، ہر طرح کا کوئی کمی نہیں تھی. اونٹ بھی موجود تھے، گھوڑے بھی موجود تھے، اسلحہ بھی موجود تھا، جانباز بھی موجود تھے، لیکن مسلمان شکست کھا گئے. اب غور اور فکر کی بات یہ ہے کہ یہاں کیا ہوا؟ مسلمان شکست کھا گئے. قرآن پاک وہ پورا منظر بیان کرتا ہے. فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ زوم آ گیا، یہ خیال آ گیا، ہم تو آئے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہماری قوت زیادہ ہے، ہماری پاور زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، آئے تو ہمارے سامنے مد مقابل تو ہے ہی کچھ نہیں. تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی وجہ سے جو ان کا اللہ سے تعلق کٹا، اور وہ تعلق مادیت کی طرف گیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اسلحے کی طرف گیا کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، عددی قوت زیادہ ہے، اس طرف گیا کہ دشمن چھوٹا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا، اکھڑ گئے مسلمانوں کے پاؤں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے میدان جنگ کے. آپ کی اٹھنے کی مہار پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں میں پکڑ رہا تھا اور آپ اٹھنی کو ایڑ لگا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور نعرے لگا رہے تھے کہ لوگوں قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، لیکن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. تو اللہ کے بندو، یہ جو ہمارے سامنے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں کہ مسلمان کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں جیتتا، مسلمان اسلحے کی بنیاد پر نہیں جیتتا، مسلمان شور اور غل سے نہیں جیتتا، مسلمان عددی برتری سے نہیں جیتتا کبھی بھی. بڑے بڑے مناظر دنیا میں آپ تاریخ اسلام پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف 30,000، ایک طرف 3 لاکھ. کوئی ہے مقابلہ ان کا آپس میں؟ 3,000 اور 3 لاکھ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے. اتنی بڑی تعداد کفار کی کبھی نہیں ہے، اور مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں 30,000 کبھی نہیں گئے. حضرت عمر کو خط لکھا کہ عمر بہت بڑے دشمن سے مقابلہ ہے اور تعداد میں مسلمان بہت کم ہے، لہذا لشکر بھیجیے. تو حضرت عمر نے 3 لاکھ کے مقابلے میں 3 افراد بھیجے، صرف 3 افراد. مدینہ طیبہ میں اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا. 3 افراد بھیج دیے اور فرمایا کہ 10,000 ہزار کا لشکر ان کی کمان میں دے دیا جائے، اور 10,000 کتنوں سے ٹکرائے گا؟ 1 لاکھ سے ٹکرائے گا، 1 لاکھ سے. تو یہ جب ان کی کمان میں ٹکرایا تو نتیجہ پھر کیا نکلا؟ میدان جنگ کا پاسا کیا رہا؟ میدان جنگ کی نوعیت کیا رہی؟ تاریخ کی بات بتلاتی ہے کہ میدان جنگ کے اندر وہ واحد جنگ تھی دنیا کی کہ جس میں دشمن 70,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے. 3 افراد سے. کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ صرف 3 افراد آپ بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ 3 افراد جو ایمانی قوت رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل ہے، ان کا اللہ پر اعتماد ہے، جو اللہ پر یقین ہے، یہ 3 افراد بھی اگر ان 3 لاکھ سے لڑے تو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ یہ غالب آ جائے.
اتنا حضرت عمر کو اعتماد تھا کس پر؟ اللہ، اور ان افراد کی تربیت پر کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے بحیثیت قوم پاکستانی، ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، ہماری فوج بہت اچھی ہے، ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں، ہماری قوم جب مار کھاتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر جو مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ ہمارا دین سے تعلق نہیں، ہمارا دین سے تعلق نہیں، من حیث القوم ہم بے دین۔ یہ 14 اگست آپ سوچ سکتے ہیں، یہ 14 اگست ہماری شرط کٹی ہوئی ہے، اور شرط کٹی ہوئی ہو اور ہم دھوم دھڑکا کر رہے ہوں، سنسر نکال کر ہمارے نوجوان شور شرابہ کر رہے ہوں، تو یہ تربیت ہے قوم کی۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں جیت جائیں گے، ایسی جیت نہیں ملتی، دھوکے میں مبتلا ہیں ہم لوگ، بہت بڑی مار کھا جائیں گے، شاید ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے لوگ۔ اعداد و شمار پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اللہ کی قسم ہے ایٹم بم آپ کے پاس بے شک ہو، جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ کی نصرت آپ کے پاس نہیں آئے۔ ایٹم بم سے بندوق بھی مار سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی نصرت تو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ فرمایا یہ منظر ہے جنگ بدر کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی دشمن سے ٹکراؤ، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد۔ تلواریں تمہاری چل رہی ہیں، نیزے تمہارے چل رہے ہیں، توپیں تمہاری چل رہی ہیں، کلاشنکوفیں تمہاری گولیاں نکال رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تم کیا کرو؟ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولانا، کہ ایسے نہ ہو کہ تمہاری مادیت پر تمہاری نظر آ جائے کہ مادیت سے ہم جیت جائیں گے۔ مسلمان مادیت پر نہیں جیتے۔ ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کروڑوں خدا مانتے ہیں۔ دو قومی نظریہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا، وہ دو قومی نظریہ دنیا کا بہترین نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ان کا کلچر علیحدہ، ان کی ثقافت علیحدہ، ان کا معاملات علیحدہ، ان کی ہر چیز علیحدہ، ہماری علیحدہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ملاپ نہیں ہے، لہٰذا ہم علیحدہ اسٹیٹ رکھیں گے۔ بہت بہت خوبصورت یہ بات تھی، بہت پیاری یہ بات تھی، بہت پیارا یہ نظریہ تھا، بہت پیاری سوچ اور فکر تھی، اور اس پر لاکھوں قربانیاں دی گئی، خون کی ندیاں بہہ کر یہ پاکستان بنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ افسوس کے زاغوں کے تصرف میں اور خوابوں کے نشے، جس لیے یہ ملک لیا گیا تھا اس میں ہم نے ترقی نہیں کی، اسلام میں ہم نے ترقی نہیں کی، بلڈنگیں ہم نے اچھی بنا لی، روڈ کا ہم نے اچھا نظام قائم کر دی، فیکٹریاں ہم نے اچھی بنا لی، اور کچھ ہم نے ترقی کی، لیکن اسلام کے معاملے میں ہم ترقی نہیں کر پائے۔ اسلام کے معاملے میں ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری قوم بگڑ رہی ہے۔ آپ صرف کسی بھی عام گاڑی پر سفر کر کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم انڈیا سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی آج ان حالات میں بھی آپ کے کیبل پر 112 چینل انڈیا کے آن ایئر ہیں، اور 24 گھنٹے آپ کے پاکستانی 12 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی، یہ اعداد و شمار ادارے دیتے ہیں، 12 کروڑ پاکستانی روزانہ انڈین چینل پر فلم میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم ان سے جنگ کریں گے، دھوکے میں مبتلا ہیں آپ لوگ، گانے آپ ان کے سنتے ہیں، کلچر آپ ان کا اپنائے ہوئے ہیں، خوش آپ ان لوگوں پر ہوتے ہیں، ثقافتی الغار انہوں نے آپ پر کی ہوئی ہے، آپ کے کلی کوچوں کے اندر ان کی عریان تصویریں نظر آتی ہیں، آپ کے سفر بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ کی سفر کے اندر انڈیا کی فلمیں لگتی ہیں، انڈیا کے گانے لگتے ہیں، آپ کی ہر جگہ پر جب انڈین اداکار یہاں پر آتے ہیں تو آپ ان پر گل باشی کرتے ہیں،
اور اسلامی مملکت میں آنے کے لیے ان کو آپ ویزے فراہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر یہاں پر جو گن ہے یہاں پر پھیلا کر جائیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم ان سے جنگ کریں گے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اب غلط، یہ معاملہ غلط ہے، خدا را یہ بہت غلط طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، قوم کی تربیت نئی سرے سے کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو صدیاں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے میں قوم کو کہاں سے کہاں کر کے کھڑا کر دیا۔ آپ تو مسلمان ہیں نا، مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، عقیدے میں کمزور ہو سکتا ہے، صرف اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے اور اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ایک اصول اور ضابطہ بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ اللہ پر توکل کریں اور آپ دنیا سے ٹکرا جائیں۔ یہ ہندوستان کیا چیز ہے، پوری دنیا کے سے آپ ٹکرا جائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت سے نوازے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہندو کیا چیز ہے مجھے یہ بتائیں، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ پوری دنیا مل جائے آپ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان کا صرف اسلحے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انہی آیات واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، کیا آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے؟ آپ متفق ہیں سارے؟ غلط کہتے ہیں، نہیں متفق ہیں، آپ بٹے ہوئے ہیں، آپ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، آپ سیاست میں بٹے ہوئے ہیں، آپ اپوزیشن اور حکومت میں بٹے ہوئے ہیں۔ جوائنٹ سیشن میں 3 دن تک آپ نے پوری دنیا کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ کیا سبب تھا جنگ احد میں شکست کا؟ صرف چھوٹا سا اختلاف، صحابہ کرام کے درمیان چھوٹا سا اختلاف تھا۔ اختلاف کیا تھا کہ اب چلے جائیں یا نہ جائیں، بس اتنی بات پہ اختلاف۔ کوئی ایک دوسرے کو مارا نہیں، انہوں نے ٹانگیں نہیں کھینچی، کیس نہیں بنائے، جیلوں میں نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنی سی بات تھی کہ جائیں یا نہ جائیں۔ کچھ نے کہا جاتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں جاتے۔ اتنے سے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا، 70 صحابہ اکرام کی خون کی قربانی دینی پڑی۔ اتنا سا اختلاف، آپ تو مخالفتوں میں بٹے ہوئے۔ جس قوم کی 4 صوبے ہوں اور 4 طرح کے افکار اور نظریات ہوں اور 4 طرح کے معاملات وہ رکھتے ہوں، اور جس میں سینکڑوں مذاہب ہوں، سینکڑوں فرقے ہوں، اور جن میں ہر فرقہ میں آپ کو حق پر سمجھتا ہو، دوسرے کو باطل پر سمجھتا ہو، اور جو اپوزیشن اور حکومت میں بڑھ کر ایک دوسرے کو کفر اور اسلام اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہوں، وہ یہ بات کہہ دیں ہم ایک قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ کیوں آپ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ باتیں کڑوی ہیں، سوچے جگہ پر جا کر باتیں سچی ہیں۔ ایسے ہی جنگیں جیتی جاتی، شکست کھا جائیں گے آپ، مار کھا جائیں گے آپ۔ کیوں؟ آپ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ بتلاؤ پاکستانیوں، کتنی ہماری قوم کے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری قوم کے کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بتلاتے ہیں۔ تعلق سب سے بڑا نماز سے ہی پیدا ہوگا نا، کہ نماز مسجدیں کتنی آباد ہیں، آپ یہ بتلاتے ہیں۔ ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، کتنے افراد بیٹھے ہیں، اور ایک اداکار کو، گلوکار کو لا کر مسخرے کو آپ کھڑا کر دیں کسی بھی جگہ پر، اور پھر دیکھیں لاکھوں لوگ پورا دن کھڑے رہیں گے اور پاگلوں کی طرح ناچتے اور دھمکاتے رہیں گے اور شیطان ان پر غالب رہے گا۔ ایسی قوم پھر کہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کو نہیں آئے۔ جن کی مدد اللہ نے کی وہ کون تھے؟ جن کی مدد اللہ نے کی وہ کون تھے؟ ان کے دن میدان جہاد میں گزرتے تھے، ان کی راتیں مسلوں پر گزرتی تھی، اور رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ اب صبح میدان کارزار کے اندر نکلنا ہے، اللہ تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس، بدر سے واپس آئے، صحابہ اکرام کی سینے چوڑے تھے کہ ہم تو گئے تھے کسی اور کام کے لیے، ہو کچھ اور گیا۔ 70 کفار قتل ہو گئے، 70 کفار جو بڑے بڑے کافر تھے سارے تہتیل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے یہ جنگ جتوائی ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
الذی صدق وعدہ، وہ ذات کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد کو نکلے، اللہ نے ہماری مدد کی، آج ہم جیت گئے۔ تو کس نے جتوایا؟ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، سچ کر دکھایا اس نے وعدہ۔ ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے بندے کی بیار مددگار نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس بندے کا تعلق سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ۔ ایک ایک لمحے صحابہ کرام جنگی تیاری کر رہے ہیں، میرے آقا بدر کے اندر ایک چھپر لگا دیا کہ آپ اس پہ رو رہے اور گڑ گڑا رہے، پوری رات آپ کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے زندگی میں اس قدر گریہ زاری اور اس قدر رو کر اور آہ زاری کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے آقا کو نہیں دیکھا جتنا ہم نے جنگ بدر کی رات آپ کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ دعائیں کر کر کے آپ کی آنکھیں اشکبار، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، آپ کے ہاتھ کب کبا رہے ہیں اور آپ کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما۔ آپ کی چادر مبارک گر گئی، صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق جا کر پیچھے سے چمٹ گئے اور آپ کو اپنے سینے مبارک سے لا کر دبایا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اللہ سے دعائیں مانگنا بند کر دیں، آپ روتے ہیں ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، آپ روتے ہیں ہمیں ہول آتا ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے رونے کے بعد، اتنے گڑ گڑانے کے بعد پیغمبر موجود ہے اور صحابہ کرام ہیں، بدر کے لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے عظیم لوگ تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کے بندو ہمارا تو حال ہی، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ کتنے لوگوں نے کشمیر کے ہمارے ہاتھوں سے جانے کے بعد رات کو تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی، رات کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو دن کو دن بھر لوگوں کی تربیت میں لگ گئے ہیں کہ جنگ آنے والی ہے، حالات خراب ہونے والے ہیں، خدا اللہ کا دامن پکڑ لو، آؤ مسجدوں کو آباد کرو، ہماری فوج لڑے گی، ہماری آرمی لڑے گی، ہمارے ادارے لڑیں گے، ہماری حکومتیں لڑیں گی۔ ہم اپنے آپ کو دین پر مضبوط کریں، استقامت کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، ان کو بھی یہ بات کہیں کہ اللہ کی نصرت کو مد نظر رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کو اپنے شامل حال رکھو اور اللہ سے مدد مانگو، دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، دن رات کے لیے زاری کرو، آہ زاری کرو اور پھر میدانوں کے اندر کود جاؤ۔